السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ عورت میلاد کر سکتی ہے یا نہیں۔ عورت میلاد کر سکتی ہے تو کیسے کرے، اور اکثر گھروں میں عورتوں کا میلاد منایا جاتا ہے تو بعد میں اس گھر میں برکت کی وجہ سے نقصان ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، ان کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ان کا اور میلاد برکت کی وجہ سے مناتے ہیں لیکن ان کا اور نقصان ہو جاتا ہے، اور مسائل بڑھ جاتے ہیں، اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ تمام موضوع پہ آپ نے لازمی سننی ہے، پوری ویڈیو سننی ہے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ عورت میلاد منا سکتی ہے یا نہیں، میلاد منانا ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو آئیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اسلام میں عورت ایک شرمگاہ کو کہتے ہیں، عورت ایک شرمگاہ کو کہتے ہیں۔ عورت عربی کے لفظ میں عورت کا مطلب ہے شرمگاہ۔ تو کوئی بندہ جب اپنی شرمگاہ کو نہیں ڈھانپے گا تو اس کو لوگ کہتے ہیں پاگل یا مجنون، کہتے ہیں مجنون ہے، پاگل ہے، اپنی شرمگاہ ننگی کر کے پھر رہا ہے۔ تو عورت ایک شرمگاہ ہے، مرد کو چاہیے کہ اس کو ڈھانپ کے رکھے، اور عورت کی آواز بھی عورت کی طرح شرمگاہ ہے۔ جب عورت کی آواز غیر مرد تک پہنچتی ہے تو اس کو گناہ دیا جاتا ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، جو عورت جان بوجھ کر اپنی آواز کو اونچا کرتی ہے، غیر مردوں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، اس کو زنا کا گناہ دیا جاتا ہے۔ تو خدا را زنا کا جو سزا ہے وہ سنگسار ہے۔ تو سنسار میں بندے کو مار دیا جاتا ہے پتھر مار مار کر۔ تو آج عورتیں جو روزانہ کی بنیاد پر اپنی آواز کی وجہ سے زنا کرتی ہیں، تو خدا را اپنے آپ کو، میری بہنوں، میری ماؤں، خدا کے لیے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ۔ سب سے پہلے اکثر گھروں میں عورت میلاد مناتی ہیں تو کہیں صحن میں، کہیں چھت پر بیٹھ کر اور سپیکر لگا کر میلاد پڑھتی ہیں، تو وہ پورے محلے میں آواز گونج رہی ہوتی ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو میلاد کی برکت حاصل کرنے کی بجائے آپ گناہ کما رہی ہوتی ہیں۔ جتنے مردوں تک آپ کی آواز جاتی ہے سب کا گناہ آپ کے سر پر لگ جاتا ہے، اور خاص کر اس پر جو میلاد منوا رہے ہوتے ہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہے میلاد منانے کا کہ عورتیں میلاد منائیں، کیونکہ عورتوں کو عزت، مرتبہ، رتبہ جو ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ملا ہے۔ تو ان میری ماؤں بہنوں کو بھی میلاد منانا چاہیے، جن کو عزت ملی ہے، جن کو زندگی ملی ہے، نہیں تو زندہ دفنا دی جاتی تھیں۔ تو
ان میری ماؤں بہنوں کو میلاد لازمی منانا چاہیے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے۔ میلاد منانے کا طریقہ عورت کا یہ ہے کہ وہ ایک کمرے میں وہاں اگربتی لگائے، وہاں صاف ستھرا کمرہ کرے، خوشبوئیں لگائے، جتنا بناؤ سنگھار کر سکتی ہے اس کمرے کا کرے، ادھر ہی پنکھے وغیرہ کا گرمی ہے تو انتظام کرے، ادھر اندر ہی بٹھا کر عورتوں کو، پڑھنے والی کو بٹھا کر کمرے کے دروازہ بند کر کے، کھڑکی بند کر کے میلاد پڑھیں کہ ہماری آواز باہر تک نہ جائے، ہماری آواز کسی غیر مرد کے، غیر محرم کے کان تک ہماری آواز نہ جائے، کیونکہ ہم نے اس میلاد کی برکتیں حاصل کرنی ہیں، اس میلاد کی وجہ سے اللہ سے رحمتیں حاصل کرنی ہیں۔ تو اپنی آواز کو آہستہ رکھیں، نیچے رکھیں کہ غیر محرم تک ہماری آواز نہ جائے۔ تو انشاءاللہ آپ کے میلاد منانے کی برکتیں، رحمتیں اتنی ہوں گی، آپ پریشان رہ جائیں گی کہ اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ جو ہماری خوشی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ ہمیں دوبالا کر دیتی ہے، دگنا چگنا کر دیتی ہے، ہمارے مال کو، ہماری عزت کو، ہمارے رزق کو، ہماری اولاد میں برکتیں، رحمتیں اتنی ہو جاتی ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنا کچھ کہاں سے ہو رہا ہے۔ تو خدا را اچھے طریقے سے میلاد منائیں، اچھے طریقے سے طریقہ کار سے میلاد منائیں، اور اتنا میلاد منائیں میری مائیں بہنیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آئے ہوئے مہمانوں کی اچھی خاطر تواضع کریں، جیسے اپنے مہمانوں کی کرتی ہیں اس سے بھی اچھی خاطر تواضع کریں، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی برکتیں عطا فرمائے گا اپنے محبوب کے صدقے کہ آپ حیران رہ جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔